جو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. میرے دانش کے مطابق جمہوری روایات کے روشنی میں عمران خان کی حکومت کے ہٹانے کا جو طریقہ اپنایا گیا ہے، میرے خیال میں سیاست اور جمہوریت کی تاریخ میں اس قسم کے اقدامات نہ کسی نے کیے ہوں گے اور نہ کوئی اس کا تصور کر سکے. جو سائبر ہمارے سفیر نے بطور اطلاع امریکن حکومت کا خواہش اور ارادہ پہنچایا گیا تھا، اس پر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے 2 اجلاس ہوئے. پہلا اجلاس عمران خان کے سربراہی میں، دوسرا اجلاس شہباز شریف صاحب کے سربراہی میں، اور دونوں نے باتفاق تسلیم کیا تھا کہ امریکہ کے جانب سے اس قسم کا پیغام پاکستان کو بھیجنا بدترین مداخلت ہے امریکہ کے پاکستانی معاملات. جب تک یہ تسلیم کیا گیا 2 ذمہ دار فورم میں، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس پر شدید احتجاج پاکستان کی جانب سے ہونا چاہیے، اسلام آباد کے سفارت کے تھرو سے بھی اور واشنگٹن میں براہ راست حکومت کو بھی. تو جب یہ چیز تسلیم کی جاتی ہے کہ یہ مداخلت ہے، پھر میرے نظر میں اس میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یہ سازش ہے یا نہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو عربی اور فارسی لغات سے تھوڑی بہت شناسائی ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ مداخلت عربی لفظ اور سازش فارسی کا لفظ، یہ 2 کے اشتراک سے جو عمل انجام پاتا ہے، 2 کے اشتراک سے جو عمل انجام پاتا ہے، اس کو عربی میں مداخلت کہتے ہیں اور فارسی میں سازش کہتے ہیں. سازش یہ بھی 2 کے اشتراک سے ہوتا ہے اور مداخلت بھی 2 کے اشتراک سے ہوتا ہے. البتہ یہ مداخلت اور سازش سکے کے 2 مختلف جہتوں کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے. یعنی مداخلت سے ایک کردار اور سازش سے دوسرے کردار کی وضاحت مقصود ہے. اب جب امریکہ نے کے بارے میں یہ تسلیم کیا گیا کہ یہ مداخلت ہے، تو مداخلت کا معنی یہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے معاملات میں بدنیتی سے دست اندازی کی ہے، اور پھر اس دست اندازی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تو ہمارے پاکستانی اسی معلوم ہے. تو اس پاکستان کے لوگوں کی اس کے ساتھ معاونت، اس کو سازش کہتے ہیں. اور اس کو پی ڈی ایم کے ذمہ دار لوگوں نے تسلیم بھی کیا. ایک نے کہا کہ یہ بیرونی سازش نہیں ہے، یہ فلان ہاؤس کا سازش ہے. دوسرے نے تسلیم کیا کہ یہ بیرونی سازش نہیں ہے بلکہ یہ فلان شخص کی سازش ہے. تو جب وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے سازش کی ہے، تو اس کا معنی ان 2 لیڈروں کے اعتراف کو کیا امریکن مداخلت کی تردید سمجھا جائے یا پھر اپنے جانب سے سازش کو تسلیم سمجھا جائے. گویا کہ انہوں نے تسلیم کیا کہ امریکہ نے، کیونکہ مداخلت تو کنفرم ہے،
سازش یعنی انہوں نے امریکہ کے مداخلت کا ساتھ دیا ہے یا نہیں دیا ہے، وہ تو انہوں نے تسلیم کیا کہ ہم نے دیا ہے، یعنی سازش ہم نے کی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کو زیر بحث کیوں لایا جاتا ہے کہ یہ مداخلت ہے یا سازش ہے۔ مداخلت امریکہ کی جانب سے ہے، معاونت پاکستانیوں کی جانب سے ہے، اور وہ خود تسلیم کرتے ہیں، چاہے فرد نے سازش کی ہے چاہے ہاؤس نے سازش کی ہے، تو یعنی معنی یہ ہے کہ انہوں نے معاونت کی ہے۔ تو ایک تو اس چیز میں لوگوں کو الجھانا کہ مداخلت ہے، سازش ہے، یہ صحیح نہیں۔ دوسری بات، جمہوری نظام حکومت میں پبلک مملکت کا مالک ہوتا ہے، اور پارلیمنٹ میں مالک کے نمائندے ہوتے ہیں، اور یہ عدلیہ، یہ دفاعی فورسز، یہ انتظامیہ، یہ سب کے سب ملازم ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے عدلیہ کا کوئی بھی ملازم جب استعفیٰ دے یا اس کی مدت ملازمت پوری ہو جائے، یا دفاع کا یا انتظامیہ کا، 2 سال تک وہ اس نمائندگی کا قابل نہیں رہتا ہے، اس لیے کہ اس کی ذہنیت ملازمت کی ہے، مالک کی نہیں ہے۔ تو پارلیمنٹ جو ہے وہ مملکت کے تمام اداروں کے اوپر نگران اور مالک ادارہ ہوتا ہے، اس لیے عوامی نمائندگی جو پارلیمنٹ کی ہے اس کو ملازمت کو شمار نہیں کرتا ہے۔ اب اگر یہ عدلیہ بھی ملازم ہے اور دفاع بھی ملازم ہے اور انتظامیہ بھی ملازم ہے، اب اگر مالک ہاؤس میں اس کا اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کسی بھی تحریک کے بارے میں رولنگ دے اور پھر ملازم اٹھے کہ یہ رولنگ غلط ہے، یعنی نوکر مالک کو کہے کہ تم غلط کر رہے ہو، یہ کوئی جمہوری طریقہ ہے؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 2 کردار ادا کیے گئے ہیں، یہ اتنے بھونڈے کردار ہے کہ جمہوری تاریخ میں میرے خیال میں نہ اس کے لیے کوئی مثال ہوگا اور نہ کوئی اور قائم کرے گا۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ آرٹیکل 6 کیا، جس نے آرٹیکل 69 کی خلاف ورزی کی ہے، اصل میں آرٹیکل 6 تو اس پہ لکھتا ہے۔ آرٹیکل 6 کے مندرجات یہ ہیں کہ اگر کسی نے آئین کو معطل کیا یا آئین کو منسوخ کیا، تو جب آئین آرٹیکل کو کوئی بھی شخص، چاہے وہ کسی درجے کا بھی ہو، اگر وہ اس کو معطل کرتا ہے اور اس کے خلاف وہ فیصلہ دیتا ہے، پارلیمنٹ میں تمام وزارتوں کے نگران اسٹینڈنگ کمیٹیاں ہوتی ہیں، اور اس اسٹینڈنگ کمیٹی میں ایک اسٹینڈنگ کمیٹی لا اینڈ جسٹس کی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کمیٹی پارلیمنٹ میں قانون سازی کا نگرانی بھی کرتا ہے اور عدلیہ کے فیصلوں کی نگرانی بھی کرتا ہے، لیکن ان میں وہ سخت نہیں ہے کہ ججز کو بلائے کہ تم نے فلاں فیصلہ قانون کے خلاف دیا ہے، کیوں دیا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں، لیکن یہ اچھا ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سچائی کا اور پبلک کے رائے کا اللہ نے غلبہ دیا کہ ملازم رہ گئے اور پبلک کی رائے میں پیش رفت ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا آغاز ہوگا پاکستان کی تاریخ میں نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں۔ اور یہ بھی ایک اچھا آغاز ہوا کہ جو خود غرض سیاستدان ہے وہ پی ڈی ایم کے تھیلے میں سائے پڑ گئے۔ اب خدا کرے کہ یا تو دفن ہو جائیں اکٹھے یا پھر سیلاب کے برد ہو جائیں، اور جو صداقت سے اور قومی حمیت کے جذبے سے اور جرت کے بنیاد پر سیاست کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ اب اکٹھے ہوں گے اور صداقت کو کامیابی ضرور ملے گی، کیونکہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، ذرا انتظار کرو، صبر سے کام لو،
اللہ نے صداقت کی کامیابی پر جو وعدے کیے ہیں وہ حق ہے، ضرور وہ نتیجہ خیز ہوں گے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر صداقت اور منافقت میں تمیز ہوا ہے، جو پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی اور جمعیت علماء پاکستان اور وحدت المسلمین اور مرکزی جمعیت اہل حدیث، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اور بھی مزید مذہبی جماعتیں بھی اور سیاسی جماعتیں بھی اس صداقت کی سیاست میں حصہ بنیں گے، اور یہ اسی صداقت کی سیاست کو کامیابی ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا کرے کہ ہمیں پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت ملے، تاکہ اس سیاستدانوں کے جو نخرے ہیں ان سے حکومت چھٹکارا پائے۔ بلکہ میں تو ابتدا سے کہتا ہوں کہ صدارتی نظام جو ہے وہ ہونا چاہیے، کیونکہ اب ہمارے آئین میں وزیر اعظم بھی ہے اور صدر بھی ہے۔ حالانکہ وزیر اعظم پارلیمانی طرز حاکمیت میں تب ہوتا ہے جب برطانیہ جیسے وہاں پہ شاہی خاندان موجود ہو، جس پر پبلک کا اعتماد بھی ہو اور ان کے لیے پبلک میں احترام بھی ہو، تب جا کر کے پھر وزیر اعظم کا منصب ہوتا ہے۔ تو انتظامی ڈھانچے کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے اور ریاستی محافظ جو ہے وہ شاہی خاندان ہوتا ہے۔ اور جہاں پہ برطانیہ جیسا شاہی خاندان نہ ہو اور صدر کو بھی کسی بھی صورت میں الیکشن سے لائے جائے، تو وہاں پہ پھر وزیر اعظم نہیں ہوتا ہے، پھر تو امریکن جیسا صدارتی نظام ہونا چاہیے۔ اور صدارتی نظام کی خوبیاں یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کی یہ جو نخرے بازیاں ہیں یہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ پارلیمنٹ کے ارکان صرف مقننہ کے ارکان ہوں گے، انتظامیہ میں وہ نہیں جائے، وزیر نہیں بنے گا۔ وزارت میں وہ لوگ لائے جائیں گے جو اس فیلڈ کے ماہر لوگ ہوں گے، ان کا فہرست پارلیمان میں پیش کیا جائے گا اور ان میں سے کسی ایک کو، اور اگر اس نے کی کارکردگی اچھی نہ رہی تو اس کو رخصت کر دیں گے، اسے کوئی مشکل پیدا نہیں ہوگا۔ تو وزیر اعظم کا سیکریٹریٹ ختم ہو جائے گا، وزیر اعلیٰ کا سیکریٹریٹ ختم ہو جائے گا، وزارتوں کی تقسیم جو لوگوں کو خوشنودی کے لیے کیا گیا تھا وہ مرج ہو جائیں گے اور خرچ کم ہو جائے گا، وزارتیں محدود ہو جائیں گی۔ تو خدا کرے کہ ہمیں ان تمام اخراجات سے نجات مل جائے، اور پھر جب 5 سال کی حکومت ہوگی تو اس 5 سال میں اگر مخلص حاکم ہے وہ قوم اور ملک کے ترقی پہ توجہ دے گا، اس ماحول میں تو وہ بیچارہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے، کسی ادھر اس سیاستدانوں سے بچائے، اسٹیبلشمنٹ سے بچائے، ممبران سے بچائے، کس سے بچائے؟ تو بہرحال ہماری دعا ہوگی کہ ان بکیڑوں سے ہمیں پاکستان کو بھی اور پاکستانی قوم کو بھی نجات ملے۔ شرائع صاحب، آپ نے بات کی کہ عمران خان کی حکومت کو جو ہے وہ غیر سیاسی اور غیر جمہوری انداز سے جو ہے ان کو ہٹایا گیا، اور اس کی تاریخ میں جو ہے مثال نہیں ملتی۔ تاریخ میں اگر ہم جائیں، ایسے جو جمہوری طرز حکومت ہے تو ان کے آگے جو ہے کافی روڑے اٹکائے گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ انہیں رائے کیا دینا چاہیں گے؟ اس کا کوئی حل آپ ہمیں کیا بتانا چاہیں گے کہ یہ کس طریقے سے جو ہے ہٹایا نہیں جا سکتا؟ میں نے تو بتا دیا کہ اگر اکثریت مل جائے تو جو طرز حاکمیت ہے پارلیمانی اس کو بدلنا پڑے گا، صدارتی طرز حکومت بلا۔ مولانا صاحب، آپ نے عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ یاد کیا ہے، اس کی ضرورت کیا پڑی؟ اس کی اہم وجہ کیا ہے؟ اصل میں عمران خان کے روابط تو دوران حکومت بھی ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس دوران میں ہم نے اس کا اوپنلی اظہار اس لیے نہیں کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تہمت کے مواقع سے بچا رہو۔ حکومت کے قریب جانے سے لوگ مختلف قسم کے تصورات قائم کرتے، لیکن جب اس کو ہم نے مظلوم پایا تو مظلوم کی حمایت ہم نے اپنا ایمانی فریضہ سمجھا، اور اس لیے ہم اس کے پاس گئے اور ہم نے کہا کہ ہم آپ کے اس موقف کی تائید کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ غلامی قبول نہیں ہے، مخاصمت کسی سے چاہتے نہیں ہیں، آزاد انسانوں جیسی زندگی ہم بھی گزارنا چاہتے ہیں جیسی دنیا گزارتی ہے۔
آپ کا اس موقف کے ہم تائید کہتے ہیں کہ نہ خود جنگ کرتے ہیں نہ کسی کی جنگ کے لیے اعلی کار بنتے ہیں، اس موقف کے ہم حامی ہیں۔ البتہ اس پہ ضرور مشورہ کریں گے کہ زمینی حقائق کے ساتھ ہم اس سیاسی موقف کو ایڈجسٹ کیسے کریں۔ شرانی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ دونوں کے اختیار سے آپ کو عمران خان کو، اگر ہم آپ دونوں کی بات نہ کریں، بالخصوص عوام کو براہ راست کیا فائدہ پہنچے؟ عوام کو کوئی دھوکہ نہیں دے گا، سچ بولے گا۔ سچ بولیں تو عوام کا اس پورے امت مسلم کا جو مشکل ہے وہ منافقت ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، سارے مولوی جھوٹ بولتے ہیں، مولوی وعدہ خلافی کرتے ہیں، مولوی دھوکہ دیتے ہیں، مولوی اپنے منصب میں خیانت کرتے ہیں۔ تو جب مولوی کا یہ حال ہوگا تو پبلک کا کیا حال ہوگا؟ تو اس ملک کا جو اصل مشکل ہے وہ منافقت ہے، اور ہمارے معاہدے میں سر فہرست یہ ہے کہ ہم انسانیت کو فروغ دیں گے۔ انسانیت کا معنی یہ ہے کہ جو زبان پر ہے وہ دل میں ہو، جو کہتے ہو وہ کر کے دکھا، جو سامنے ہو پیٹھ پیچھے بھی وہی ہو، جو آج کے ہو آنے والے کل کے بھی وہی ہو، نہ جھوٹ ہو، نہ وعدہ خلافی ہو، نہ دھوکہ ہو، نہ خیانت ہو۔ دوسری بات جو ہمارے اس معاہدے میں ہے وہ یہ ہے کہ منافقت کا خاتمہ، دوغلے پن کا خاتمہ ہوگا کہ لوگوں کو کچھ کہیں اور اندر خانہ کچھ اور کہیں۔ تیسرا جو ہمارا اس معاہدے میں ہے وہ ہے جبر کا سلبات۔ میری اپنے پسند کو میں دوسروں پر ان کی مرضی کے بغیر مسلط کروں، یہ میرا حق نہیں ہے۔ اگر میں نے دلیل سے اس کو قائل کیا تو ٹھیک ہے۔ تو مذہبی تسلط، سیاسی تسلط، حاکمیت کا تسلط، کسی مملکت یا حکومت کا اپنے مرضی کو دوسروں پہ مسلط کرنا، نہ اس کا انسانی حق ہے نہ سیاسی حق ہے۔ لہذا جبر کا جو انسداد ہے یہ ہمارے رفاقت کا تیسرا ہدف ہے۔ چوتھا ہدف یہ ہے کہ اس گلوبل ولیج میں جنگیں مسائل کا حل نہیں ہے، نہ کسی کی جنگ کا اعلی کار بننا مسائل کا حل ہے۔ پانچواں ہمارا یہ ہے کہ ہم ملکی اور علاقائی اور بین الاقوامی مسائل کے لیے حل اگر نکالیں گے تو افہام و تفہیم سے نکالیں گے، مذاکرات کے ذریعے سے دلائل کا تبادلہ ہوگا۔ لہذا انسانیت کا فروغ، منافقت کا خاتمہ، جبر کا انسداد، ظلم سے پاک معاشرے کی تشکیل اور جنگوں سے اجتناب اور مذاکرات اور مفاہمت کے ذریعے سے ملکی، علاقائی اور بین الاقوامی مسائل کا حل تلاش کرنا، بین الاقوامی سطح پر اسلام سے نفرت اور ڈر کا جو ذہن اسلاموفوبیا کا ہے اس کا ہم ازالہ کریں گے۔ یہ 7 نکات ہمارے اس اتحاد کی بنیادی پلر ہے، اور اس ملک کا یا پوری امت مسلمہ کا جو مشکل ہے وہ منافقت ہے۔ شرانی صاحب کو ہم نے ہمیشہ پارلیمانی سیاست کے خلاف پایا ہے، آج بھی آپ کی باتوں سے یہی ظاہر ہوا ہے۔ جب آپ صوبائی امیر تھے جمعیت علماء اسلام پاکستان کے، ابھی تو پھر بھی انہیں کہا جاتا ہے پاکستان کے، تو اس وقت جو آپ کے ساتھ آپ کے صفوں میں شامل لوگ تھے، کیا انہیں بھی آپ نے پارلیمانی سیاست کے خلاف انہیں بتایا تھا؟ اگر بتایا تھا تو آج ان پہ کتنا عمل ہوا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ میرے نظر میں یہ جو جمہوری طرز ہے، جو جاری جمہوری طرز ہے، یہ ضرورت ہے مغرب کا، ہماری ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ مغربی دنیا کا جو زندگی کا فکری بنیاد ہے وہ ہے آزادی، فکر آزاد، شخص آزاد، سیاست آزاد، معیشت آزاد، مگر آزاد خالق سے، غلام خواہش کا۔ لہذا اس فکری بنیاد پر انہوں نے جو اپنے شخصی کردار کو اپنایا ہے جس کو تہذیب کہتے ہیں، اور اسی طرح جو اجتماعی معاملات میں جو روایات انہوں نے قائم کیے ہیں جس کو وہ کلچر کہتے ہیں، جمہوریت کے نعرے سے، اکثریت کے بہانے سے قانون کے لبادے میں دنیا پر مسلط کرنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی خطے میں اگر جمہوریت کا نتیجہ ان کے مقاصد اور مفادات کے خلاف آ جائے تو اس پہ پانی پھیر دیتے ہیں، بلکہ منتخب لوگوں کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے۔
دوسرے درجے پر اس جمہوری اور اس انتخابات اور اس جمہوریت کی ضرورت ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ہے۔ ہمارا اسٹیبلشمنٹ مغرب میں مقاصد کا وکیل ہے اور مغربی مفادات کا محافظ ہے۔ وہ اس بدصورت کردار کو اور اس بدنما کردار کو جمہوریت کے لباسے سے چھپانا چاہتا ہے، اور اس کا پورا ملبہ سیاسی جماعتوں پر، جمہوری اداروں پر اور عوامی نمائندوں پہ ڈالنا چاہیے۔ جب میں ایک نظام کو غلط سمجھتا ہوں تو میں الیکشن میں جا کر اس نظام کو تو گراتا نہیں ہوں، بلکہ اس نظام کے چلانے کے لیے کھندا دیتا ہوں، میں سہارا بن جاتا ہوں۔ تو جو نظام میں غلط سمجھتا ہوں، اس نظام کے لیے اگر میں خود سہارا بنوں تو یہ میرے دعوے اور میرے کردار میں تضاد ہے۔ تو اس لیے جب خان صاحب سے ہمارے معاہدے پہ دستخط ہو رہے تھے تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ انتخابات ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارے ساتھی میں اگر کسی کو شوق ہو انہیں آپ اجازت دیں اور وہ اب میں جبر کا تو قائل نہیں ہوں، ہاں تو جبر تو ہے نہیں، وہ بے شک جائے، لیکن دو کام کریں۔ اپنا پورا جو اثاثہ ہے وہ جماعت کے ساتھ جمع کریں، اپنے اثاثے کا پوری تفصیل جماعت کے ساتھ جمع کریں، اور دوسرا یہ کہ نمائندگی کے جو سیلریز اس کے پاس آئیں اس کا 5واں حصہ خمس جماعت کے پاس جمع کریں، یعنی اگر 100 روپے اس کو آتے ہیں 20 جماعت کو دے گا، 80 شرائن صاحب گزشتہ سال آپ آئے تھے بشیر، اس وقت بھی تقریباً میرے آپ سے 12-13 سوال ہوئے تھے۔ آپ نے مجھے کہا میرے سوالات ختم ہو گئے تھے، آپ نے کہا کہ اور کوئی سوال ہے، تو میں نے کہا نہیں۔ ابھی یہاں سے پیچھے سے اشارہ ہو رہا ہے کہ مولانا صاحب کو اجازت ہے، صرف میرے 2 سوال باقی ہیں، اگر آپ اجازت ہے۔ نہیں، جتنے بھی سوال آپ چاہتے ہیں کرتے شرائن جائیں۔ صاحب نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی، اس وقت سیاسی جماعتیں بالخصوص ان کے جو سیاسی کارکنان ہیں ان کی جانب سے آپ پر کافی اعتراضات اٹھائے گئے ہیں، بلکہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے اگر میں یہ کہوں بطور صافی غیر شرعی فتوے بھی آپ پہ لگے، فتوے نہیں کہوں گا، غیر شرعی فتوے آپ پر لگائے گئے۔ آج سننے میں یہ آ رہا ہے کہ مولانا صاحب بھی سعودی عرب گئے ہیں اور وہاں پہ اسرائیل تسلیم کی باتیں ہو رہی ہیں، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ اصل بات یہ ایک ہے فلسطین کا مذہبی اعتبار سے اس کی حیثیت، جو میرا علم ہے، جو میرے معلومات ہے، فلسطین اسرائیل کی سرزمین ہے، کوئی اس کو پسند کرے یا نہ کرے، ان کی اپنی مرضی ہے، تورات کی تعلیمات کے مطابق بھی اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق بھی۔ لہذا مولویوں کو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو سرزمین، جس سرزمین کے بارے میں اللہ خود فرماتے ہیں کتب اللہ لکم، اب کتبہ عربی لغت میں 2 مختلف مفاہیم میں آتا ہے، یا تو فرضیت کے معنی میں آتا ہے یعنی فرض اللہ لکم، اور فرضہ بمعنی وجوب بھی آتا ہے اور فرضہ بمعنی تخصیص بھی آتا ہے، جیسا کہ علم المیراث کو علم الفرائض کہتے ہیں، یعنی جس میں ہر ایک کا حصہ مختص کیا جاتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اس سرزمین میں داخل ہونا تم پر واجب ہے، یا یہ سرزمین ہم نے حصے میں تمہارے لیے مختص کیا ہے۔ اور پھر کتبہ کا معنی تحریر بھی ہے، اور اگر کتبہ کا معنی تحریر ہوگا تو اس کا معنی یہ ہے کہ لوح محفوظ میں اللہ نے اس فلسطین کی سرزمین کو بنی اسرائیل کے نام پہ لکھ چھوڑا ہے۔ تو پھر جو سرزمین بنی اسرائیل کے نام لکھ چھوڑا ہو اللہ نے لوح محفوظ میں، وہ مولوی چھین لینا چاہتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ ان کی اتنی استطاعت ہے؟ یہ خامخواہ کی باتیں کرتے ہیں۔ البتہ میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ 1948 کا جو قرارداد اقوام متحدہ نے پاس کیا ہے، اس قرارداد میں 2 ریاستوں کا فارمولہ ہے، اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 ریاستیں نہیں رہیں گے، تاریخ کے طول میں یہ نہیں رہیں گے۔ اسرائیل پوری فلسطین کی سرزمین پہ قابض رہے گا، تصریحات کے مطابق، تورات اور قرآن کے تصریحات کے مطابق۔ لہذا وہ فارمولہ یہ تھا کہ مغربی حصہ جو ہے وہ اسرائیل کی ریاست ہو، مشرقی حصہ فلسطین کی ریاست ہو، اور فلسطینیوں میں مسلمان اور عیسائی دونوں ہیں۔ اور اس فارمولے کو اسرائیل نے تسلیم کیا، اپنی ریاست کا اعلان کیا، فلسطینیوں نے مسترد کی، اور مسترد کرنے کے 2 بنیادی وجوہات ہیں۔
زمین کی ملکیت ہماری کم ہے، یعنی 44% زمین ہمیں دی ہے اور 56% اسرائیل کو دی ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ عرب نیشنلسٹ جو جماعتیں تھیں انہوں نے کہا کہ فلسطین پہ حق عرب کی حاکمیت کا ہے، اسرائیل کا نہیں۔ تو یہ تو مذہب اور اسلام اور دین والی بات تو نہیں ہے۔ ملکیت زمین کی ہو یا حاکمیت قومیت کی بنیاد پہ ہو، یہ تو کوئی شرعی مسئلہ نہیں۔ تو اس لیے میں نے ان کو کہا تھا کہ فلسطینیوں کی حمایت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن سوال نوعیت میں ہے کہ فلسطینیوں کو لڑا کے حمایت کیا جائے یا بنا کے حمایت کیا جائے۔ شرانی صاحب میرا آخری سوال ہوگا اور اس کے بعد جو ہے سینئر پرسن بھی یہاں پہ تشریف فرما ہے وہ آپ سے ایک سوال کریں گے، اور میرا سوال دو ہوں گے، ایک میں ہی اس کو کر دوں گا۔ ایک تو جو روس اور امریکہ کے جو یہاں پہ نعرے لگ رہے ہیں، آپ لوگ کو روس بلاک میں پہن دیا گیا ہے، آپ سے مراد آپ اور پی ٹی آئی کو، اور باقی جو پی ڈی ایم ہیں، آپ نے خود بات کی کہ اشتراک، دونوں کے اشتراک سے جو ہے وہ سازش اور مداخلت پیدا ہوتی ہے۔ آپ لوگ کو جو ہے روس کی بلاک میں پہن دیا گیا ہے اور انہیں جو ہے پی ڈی ایم کو امریکہ کے اس میں پہن دیا گیا ہے، تو یہ سیاست یہ دوسرا رخ اختیار نہیں کریں گے؟ اور اس سے ہٹ کے گزشتہ دنوں حیدرآباد میں سلاطین ہوٹل جو کہ خیبر پختونخوا کے بندوں کا ہے، اور وہاں پہ کچھ بندے جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ بطور مزدور وہاں پہ کام کر رہے تھے، وہاں پہ سندھیوں کی جانب سے ان پر تشدد ہوا، اور اس کے بعد جو ہے جماعت علماء اسلام سندھ کے صوبائی جنرل سیکرٹری ہیں راشد سمرو، انہوں نے جو ہے اپنا اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے سعودی عرب سے، انہوں نے جو ہے پٹھانوں کو ٹارگیٹ کیا ہے، ان کے بارے میں جو ہے کچھ ایسے الفاظات استعمال کیے ہیں جس سے ان کی دل آزاری ہوئی ہے، اور اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اس کے پیچھے کن کا ہاتھ ہے؟ ایک بڑی جماعت اور ان کا ایک ذمہ دار بندہ وہ ایسی باتیں کرتا ہے، ان کے پیچھے کن کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں اب مجھے وہ تاریخ تو یاد نہیں ہے جس تاریخ کو پی ڈی ایم بنی تھی، پتہ نہیں وہ کون سی پی ڈی ایم جب وجود میں آیا تھا، وہ تاریخ مجھے یاد نہیں ہے۔ اس تاریخ میں کراچی میں تھا، اور ہمارے ایک ساتھی ہیں حافظ منصور صاحب، ہب میں اس کی جگہ پہ دوپہر کا ہمارا پروگرام تھا، پریس والوں نے مجھ سے پوچھا تھا پی ڈی ایم کے بارے میں۔ تو دوسرے باتوں کے ساتھ ساتھ میں نے ان کو یہ بھی کہا تھا کہ اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ دونوں مل کر ملک توڑنے کا ماحول بنائیں گے، تو وہی کردار ہے جو میں نے پہلے سے کہا۔ ودیکي قاسم هغه پرېږده، قاسم ودیکي چې شي کوي هغه د وکړي۔ شیرانی صاحب، سب سے پہلے میں آپ کو ضلع پشین و میڈیا ہاؤس آنے پر خوشامدید کہتا ہوں۔ کئی دفعہ میری آپ سے بات چیت ہوئی ہے واٹس ایپ کے ذریعے، فون کے ذریعے، لیکن آپ میرے پروگرام میں کبھی بھی موجود نہیں ہوئے۔ چلے آج آپ میرے میڈیا ہاؤس پشین میں آئے ہیں، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ میں مشہور ہوں، ممنون ہوں آپ کا۔ سب سے پہلے میرا سوال یہ ہوگا کہ ماضی میں آپ کے قائد مولانا فضل الرحمان، جس سے آپ شاید میری اس بات سے آپ مخالفت نہ کریں، تو آج آپ کے اسٹیج پہ ہونے، جب آپ اسٹیج پہ موجود تھے تو اسٹیج سے نعرے لگ رہے تھے، چاہے وہ رمضی میں چاہے پشین میں، کہ مولانا صاحب کو ان الفاظ سے پکارا جاتا تھا جو ہم نے لاہور یا پنجاب میں اس نام سے وہاں پہ ان کو پکارا گیا تھا۔ آپ نے اسٹیج سے کسی کو بھی روکنے کی جو ہے ہدایت نہیں کی۔ مولانا صاحب کے خلاف ایسے نعرے لگنا کیا زیب دیتا ہے کسی سیاسی ورکر یا کارکن کو؟ میرے خیال میں میرے تقریر میں تو میں نے یہی کہا کہ آپ سیاست کو عداوت میں اور مخاصمت میں استعمال نہ کریں۔ سیاست خیرخواہی کا نام ہے، اور مومن جو ہے وہ باوقار انسان ہوتا ہے، اس کی زبان میں نہ طعنے ہوتے ہیں، نہ بددعائیں ہوتی ہیں، نہ بدزبانی ہوتی ہے، نہ گالی گلوچ ہوتا ہے۔ ویسے بھی ہمارا جو پشتون معاشرہ ہے یا قبائلی معاشرہ ہے، چاہے پشتون ہو یا بلوچ ہو یا کوئی بھی ہو، یا پنجابی ہو یا سندھی ہو، جو قبائلی معاشرہ ہے اس میں اس قسم کا جو ہلکا پنا ہے وہ استعمال نہیں ہوتا، یہ میں نے ان سے کہا تھا۔ لیکن یہ جو نعرے لگ رہے ہیں یہ اس کے اپنے کردار کا نتیجہ ہے۔ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ 1999 میں جب سوویت یونین کی فوجیں افغانستان سے پیچھے ہٹی تو بین الاقوامی سطح پر 2 تأثر اس کے قائم ہوئے۔ ایک یہ کہ لوگ دنیا کو یک محوری دنیا سمجھ بیٹھے، اور دوسرا یہ کہ نظریات کی سیاست کو
انہوں نے سیاسی میدان سے رخصت سمجھا، تو اس کا اثر ہمارے مولانا صاحب کے ذہن پہ بھی ہوا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اگر سیاسی میدان میں کوئی کردار ادا کرنا ہے تو امریکہ کے قرب کے بغیر ناممکن ہے، اور آپ حضرات نے اس کے بیانات دیکھے بھی ہیں، ویکی لیک میں ہو یا پھر امریکن سفیر سے ملنا ہو یا پھر مشرف کے کتاب میں جو اس کے تفصیلات بیان کیے گئے ہیں، یا اس کا یہ کہنا تھا کہ جو لوگ دوسرے لوگ جس قسم کی حکومت کر سکتے ہیں تو ہم بھی تو کر سکتے ہیں، تو کیوں نہ ہمیں وہ سپورٹ کیا۔ دوسری بات یہ کہ اس کے ذہن پہ یہ سوار ہوا کہ اب نظریاتی سیاست کے دن نہیں رہے، بلکہ وہی مغربی سیاست جو مفادات کی ہے، منصب اور دولت کی۔ اور جب اس کے ذہن پہ یہ دونوں باتیں راسخ ہو گئی تو اس نے پھر اس تجارت کا سرمایہ جماعت سمجھا، تو پھر اب اس جماعت کو کسی دستوری ترمیم کے بغیر، کسی ادارے سے منظوری لیے بغیر، جماعت کے کسی فرد کو بتائے بغیر، الیکشن کمیشن نے اس کو جمعیت علماء اسلام پاکستان فضل الرحمان کے نام سے رجسٹر کیا، یعنی گویا کہ مکمل جماعت علاقہ۔ اور پھر جب اس کو خطرہ تھا کہ اگر ساتھیوں کو پتہ چل جائے تو یہ نہ ہو کہ ایف ہٹا کر کے پھر وہی پاکستان ہو جائے گا، تو پھر پراپرٹی بن جائے گی جماعتی ارکان کی، تو پھر اس نے اپنے لیے باقاعدہ گروپ کے طور پہ 2008 میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے نام سے رجسٹر کیا۔ پھر جب وہ سمجھ رہا تھا کہ جو ساتھی جماعتی عہدوں پر ہیں اور وہ اس سیاست کو عبادت سمجھتے ہیں اور انبیاء کی سنت سمجھتے ہیں، ان کے ہٹانے کے لیے اس نے رکن سازی اور تنظیم سازی میں ایسی کھلم کھلا خیانت کیا کہ جو کسی سے بھی پوشیدہ نہیں۔ اور پھر جب مرکزی انتخابات ہو رہے تھے اور ان سے مطالبہ کیا گیا کہ امیر کے عہدے پر دستور کے مطابق انتخاب ہونے کو راستہ دیا جائے، تو اس نے مطلق انکار کیا کہ یا تو میں بغیر شرکت غیر امیر ہوں گا یا پھر میں جماعت کو توڑوں گا۔ تو پھر ہم نے کہا کہ جماعت کے توڑنے کے بجائے تو وہی امیر رہے۔ پھر سکر کے اجلاس میں 2015 میں اس نے تقاضا کیا کہ دستور کو بدلا جائے، اس لیے کہ ہمارا جو دستور ہے اکابر نے تقوی کی بنیاد پہ بنایا ہے، اور اب ہم نے تقوی نہیں ہے، یعنی اب ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، دھوکہ بھی کرتے ہیں، تو اب یہ دستور تو ہمارے پاس اس کردار کے ساتھ نہیں چل سکتا ہے۔ تو اس وقت بھی میں نے کہا کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تقوی نہیں ہے تو پھر تو یا منافقت ہوگا یا خیانت ہوگی یا تجارت ہوگی، تو اسلام کا عنوان تو اس پہ سجدہ نہیں ہے۔ پھر مزدور کسان پارٹی نام رکھ لو، جہاں پہ بھی تمہیں سیاسی مزدوری مل جائے وہیں پہ کردار ادا کرو۔ مولانا صاحب، آپ کی آنکھوں سے اور آپ کی تکابر سے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ بڑے تھکے ہوئے تھے، لیکن میرا ایک معصومانہ سوال ہوگا۔ آپ کے دائیں بازو کے قریب پاکستان کا پرچم آپ کے بالکل قریب، اور اس پرچم کے ساتھ آپ کی بڑی محبت ہے۔ صرف اتنا کہوں گا، جب آپ صرف اتنا کہوں گا، معصومانہ سوال، کہ جب آپ کا عمران خان سے ملاقات ہوا گزشتہ دنوں پہلے اسلام آباد میں گالا میں، تو اس ملاقات کے بعد آپ نے ڈائریکٹ بلوچستان اور پھر بالخصوص ضلع پشین کو آپ نے جلسوں کے لیے مختص کیا۔ اہم وجہ کیا تھی؟ پشین آپ کا سیاسی گھر، ہم یہ تصور کریں؟ نہیں، میں نے ساتھیوں کو کہا کہ چونکہ عمران خان صاحب یا ان کے جو سرکردہ لیڈرشپ ہے وہ اپنے مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، لہذا ہمیں چاہیے یہ کہ ہم جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، یہ نوجوان ہیں اور جذباتی ہیں، ان کو قریب لائیں۔ ان کے پاس جذبہ ہے لیکن رہبری کا فقدان ہے۔ آپ حضرات ان کو اپنے قریب لائیں اور ان کو ایک اچھے راستے پہ لگائیں تاکہ ان کا جو جذبہ ہے وہ صحیح نہج پہ چل پڑے، بجائے اس کے کہ غلط راستے پہ استعمال۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا محمد خان شیرانی جو ہے سیاسی شطرنج کے بڑے ماہر، سیاسی شطرنج کے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیا وجہ تھی مولانا صاحب سے اختلافات کہ آج آپ نے اپنی جو ہے پارٹی یہ الگ کر دی؟ بہتر یہ نہیں تھا کہ آپ اپنی پارٹی کو پھر تحریک انصاف نہیں ضم کر پاتے؟ وہاں سے آپ دو لیڈرشپ جو ہے ابھر پاتے، بلوچستان سے آپ، وہاں سے عمران خان، وفاق سے وہ، صوبے سے آپ۔ لیکن عمران خان جو ہے وہ بین الاقوامی سطح کی سیاست کرتا ہے اور اس کو سجتا بھی ہے۔
اور ہم انسانیت کی سیاست یعنی وہ اس مروجہ طرز جمہوریت اور سیاست میں بین الاقوامی سیاست کرتا ہے اور وہ ٹھیک انداز پہ کرتا ہے، اور ہم انسانیت کی بنیاد پہ اس تناظر میں سیاست کرتے ہیں کہ انسان ایک ہے، دنیا گلوبل ولیج ہے، اور حاکم نظام پوری دنیا پر اصول کے اعتبار سے ایک ہونا چاہیے۔ شکریہ شیرانی صاحب۔ ویسے دل تو بہت کہہ رہا تھا کہ بہت سارے سوالات ہو